السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج جو کہانی لے کے آیا ہوں یہ بہت ہی سچی کہانی ہے جو میرے دوست کے ساتھ پیش آئی۔ محمد اقبال شمس 12 سال کا کاشف بہت شریر لڑکا تھا۔ شرارت پر وہ اکثر والدین اور دادی سے ڈانٹ کھاتا۔ اس کی بہن علیزہ اس سے 1 سال بڑی تھی۔ کاشف کی پھوپھی دوسرے شہر سے اپنے بچوں شان اور فیضہ کے ساتھ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی کاشف اور علیزہ کے ہم عمر تھے۔ ایک دن بچوں نے دادی سے کہانی سننے کی فرمائش کی تو وہ راضی ہو گئی۔ شان بولا، نانی کوئی بھوت کی کہانی مت سنائیے گا، مجھے بڑا خوف آتا ہے بھوتوں کی کہانیوں سے۔ یہ سننا تھا کہ کاشف کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر اور آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ علیزہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہانی ختم ہونے کے بعد علیزہ نے کاشف سے کہا، لگتا ہے تم شان کو بھوت بن کر ڈراؤ گے۔ کاشف منہ پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، آہستہ بولو، سچ بڑا مزہ آئے گا رات کو، جب وہ سو جائے گا تو میں اسے بھوت بن کر ڈراؤں گا۔ حالت دیکھنے والی ہو گئی اس کی۔ رات ہو چکی تھی۔ کاشف اور شان الگ کمرے میں سو رہے تھے۔ شان کے سونے کے بعد کاشف اٹھا اور چپکے سے باہر جا کر اس نے بھوت کا گیٹ اپ اختیار کیا۔ اب اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے جہاں شان سو رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ کاشف آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا شان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شان چادر اوڑھے بے خبر سو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چادر ہٹا کر شان کو ڈراتا، اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کاشف نے جو گھوم کر دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ علیزہ اور فیضہ دادی جان کے کمرے میں تھی۔ علیزہ جاگ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کاشف شان کو بھوت بن کر ڈرائے گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک علیزہ کو کاشف کی چیخ سنائی دی۔ اسی دوران فیضہ بھی اٹھ گئی اور مسکرانے لگی۔ اسے دیکھ کر علیزہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ علیزہ نے پوچھا۔ فیضہ نے علیزہ کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر علیزہ بھی مسکرا دی۔ کاشف کی چیخ سن کر دونوں ہنس پڑے، پھر اٹھ کر کاشف کے کمرے کی طرف چل دی۔ کاشف اپنے سامنے بھوت کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اچانک کمرے کی لائٹ چلی تو علیزہ اور فیضہ نے دیکھا کہ کھڑکی میں سے کالے رنگ کی کوئی چیز نیچے گری ہوئی ہے۔ اور دونوں کمرے میں پہنچی تو کاشف کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگی۔ انہیں ہنستا دیکھ کر کاشف بولا، یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تم ہنس رہی ہو۔ فیضہ قریب آئی اور بولی، ارے بھائی وہ بھوت نہیں تھا، شان تھا۔ کیا شان؟ وہ حیرت سے بولا۔ علیزہ نے بتایا، ہاں مجھے فیضہ نے سب بتا دیا ہے۔ دراصل جب تم شان کو ڈرانے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو ان دونوں نے سن لیا تھا اور سوچا اس سے پہلے تم شان کو بھوت بن کر ڈراؤ، الٹا شان بھوت بن کر تمہیں ڈرا دے گا۔ لیکن شان تو سو رہا ہے۔ اس نے حیرت سے کہا، ارے نہیں، یہ تو تکیے اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں جیسے کوئی سو رہا ہو۔ یہ دیکھو تکیے ہیں۔ یہ کہہ کر فیضہ نے جیسے ہی چادر ہٹائی وہ چیخ پڑی۔ شان وہاں گہری نیند سو رہا تھا۔ چیخ کی آواز سن کر دادی جان بھی نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ وہ خود سے بولی، ارے یہ بچے کہاں ہیں؟ چیخ بھی کاشف کے کمرے کی طرف سے آئی ہے۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، جا کر دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی تسبیح اٹھائی اور کاشف کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اگر شان سو رہا ہے تو پھر وہ کون تھا جو فوراً ہی غائب ہو گیا تھا؟ علیزہ نے خوف زدہ ہو کر کہا۔ اسی دوران شان بھی آنکھیں ملتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پوچھا، یہ کاشف بھوت کیوں بنا ہوا ہے؟ فیضہ نے کہا، کس قدر بے خبر سوتے ہو بھائی،
اس قدر شور میں بھی آنکھ نہیں کھلی۔ شان نے کہا، ارے مجھے لگا کہ یہ شور خواب میں ہو رہا ہے۔ اب کاشف کو سمجھ میں آیا تو وہ اصلی بھوت ہی تھا۔ اسی دوران گھر کے باقی لوگ بھی اٹھ کر وہاں پہنچ گئے تھے اور انہیں بھی ساری صورتحال کا علم ہو گیا تھا۔ کاشف کے ابو نے کہا، کہو برخوردار، اب کوئی شرارت کرو گے؟ اصلی بھوت تمہیں شرارتوں کی سزا دینے آیا تھا، لیکن علیزے اور فیضت لانے سے وہ غائب ہو گیا۔ اب کوئی شرارت نہ کرنا۔ کاشف اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، میری توبہ ہے، جو میں نے آئندہ کوئی شرارت کی ہو۔ وہ دادی بولی، ہماری بات تو تم مانتے نہیں تھے، بھوت کی بات فوراً مان لی۔ اچانک شان چیخا، بھوت کہاں ہے؟ یہ کہہ کر کاشف خوف سے کانپنے لگا۔ اسے کانپتا دیکھ کر شان زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ غائب ہونے والا اصلی بھوت تھا یا کوئی تیسرا کردار تھا۔